دیکھیں ایک حدیث پاک سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے بیٹے انس، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا، ذرا لفظ دیکھیں کتنے حسین ہیں، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ یعنی اگر سویرے بندہ بغض لے کے اٹھے گا تو سارا دن کیا کرے گا؟ جلے مرے گا ہی۔ تم کشادہ سینے کے ساتھ صبح کرنا، کھلے دل کے ساتھ، اور جو صبح کھلے دل سے ہوتی ہے صبح ہوتی وہ ہے، اور اگر کسی کا دل نہیں کھلا تو آنکھ کھل بھی جائے تو کیا فائدہ، دن تو چڑھا ہی نہیں اس کا۔ فرمایا میرے کریم نے کہ اے انس، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے، میرا یہی طریقہ ہے، اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، صرف پگڑی باندھنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ میرے مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، اپنے سینے صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ اپنے دلوں کے اندر یہ خاص کیفیات، اور ایک اور بات، نبی پاک کا جو دین ہے نا، حضور کا دیا ہوا علم، وہ انا نہیں جگاتا، ضمیر جگاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو سیاسی تقریریں ہوتی ہیں یا جو اور باقی معاملات ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی انا جگاتے ہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اندھیرا کر دو تاکہ میں زیادہ چمک جاؤں، یہ مزاج ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا غلط ہے اور میں، کیونکہ ساری طرف اندھیرا کریں گے تو پھر ہی چمکیں گے نا۔ سرکار نے یہ کام نہیں کیا، انا نہیں جگائی، اور جب آپ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر سامنے والا بھی الزامات ہی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو پھر قوم بیچاری سیلاب کی زد میں رہتی ہے اور حکمران کرسی کرسی کھیلتے رہتے ہیں، کرسی کرسی کھیل رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں اس وقت ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں، کوئی رونا نہ روئے کہ ہمارے پاس حکومت، سب حکومت میں، کسی کی پنجاب میں، کسی کی خیبر پختونخوا میں، کسی کی مرکز میں، کسی کی سندھ میں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر پریشان کیوں ہو گئے ہو تسی؟ تو گھورنا شروع کر دیا۔ بھئی آپ جس جماعت کے بھی ورکر ہیں 100 بسم اللہ رہے ہیں، پر سچ تو سچ ہی ہے نا، حقیقت تو۔ اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کبھی بھی گروہ پرست نہ بنو، حق پرست بنو۔ جو بات اپنوں میں غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو کسی غیر میں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ حق پرست بنے، گروہ پرست کبھی بھی نہ بنے۔ ساری سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے، سب حکومت میں بلا وجہ کا شور مچایا ہوا ہے۔ آپ تو حکومت کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں، لہذا آپ کر رہے ہیں، کریں جو مرضی کریں آپ کے من میں آئے، لیکن خدا را 2 مہینے سے لوگ سیلاب والے سڑکوں پہ بیٹھے، خدا را۔ ہمارے سنگی وہاں پہنچے تو کہنے لگے پیر صاحب وہ تو حال یہ ہے کہ بعض ایسے باپردہ گھر ہیں کہ لنگر دینے کے لیے، راشن دینے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہ 3-4 مرد گھر کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عورتوں پہ نظر نہ پڑے۔ میں مسافر بندہ ہوں، سفر بڑے کرتا ہوں، رات کو کوئی بندہ کہتا ہے نا یہاں ہمارے گھر رہ جائیں، تو میں کہتا ہوں یار جو نیند اپنے بستر پہ آتی ہے نا وہ کہیں آتی نہیں۔ اور یارو دوسرے کا پلنگ بڑا حسین بھی ہو، دوسرے کی چارپائی بڑی اعلیٰ ہو، آپ کو نیند نہیں آتی، تو جو اپنے سارے گھر چھوڑ کے 2 مہینے سے خیموں میں بیٹھے، تمہارے ابھی منصوبے مکمل نہیں ہو رہے۔ میں کل میلاد شریف کے موقع پہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا لنگر بانٹنے لگے نا سنگی، میں کہ پتہ جی سانو بندے پوچھتے سانو سارے میلاد والے لنگر والے تسی اتھے ہی آ گئے ہو سلاب والے کول، میں کہ سانو نا لنگر ونڈن دی جاچ بڑی ہے، اسی ونڈتے ہی آ رہے ہیں لنگر۔ لوکاں بڑے شکوے کیتے ساڈے لنگر تے، کدی 11ویں والے تے کدی 12ویں والے تے، اسی موڑے نہیں، لیکن ویکھو ہن ونڈتے ونڈتے سانو اینی جاچ آئیے کہ اسی اتھے بھی ونڈنا شروع کرتا، کیونکہ ہوم ورک پہلے سے کیا ہوا تھا، ہماری تیاری تھی۔ ہم وہاں گئے ہوئے تھے تو بعض اوقات بھوک جب زیادہ لگتی ہے تو پھر بندے کو آداب بھی بھول جاتے ہیں، تو وہ لوگ خود بھی دوڑ کے آتے تھے کہ دے دو دے دو دے دو، بھاگتے تھے۔ بعض لوگ اس کی شکایتیں بھی کرتے تھے، میں کہتا ہوں یہ شکایت والا ٹائم ہی، تم سونا لے کے آئے ہو یہ جو چھیننے آ رہے ہیں۔
تم اس بھوک کی درد کا مظاہرہ کرو کہ آٹے کا تھیلا لینے کے لیے لوگ تمہارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ بھی کوئی تکلیف کی بات ہوتی ہے؟ بھوک زیادہ لگ جائے تو کئی دفعہ کپڑے سارے بھر جاتے ہیں زیادہ بھوک جو لگی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ کھانا لنگر بانٹنے لگے ایک جگہ پہ تو وہ نہ جناب بھگدڑ ہو گئی، شور ہو گیا. تو کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے کچھ چیزوں کی، تو ہمارے ایک سنگی کہنے لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ جب 2-3 دفعہ نعرے لگائے تو اب بندے ذرا تھوڑے سے چپ کر گئے، تو کہنے لگے اب نعرہ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعرے کے فوراً بعد سناٹا ہو جاتا ہے. تو نعرے کے فوراً بعد سناٹا ہوا تو کہنے لگے ٹھہر جو تو اڑیلی آندا ہے سارا. یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہوم ورک کرایا تھا، اس لیے جب ہمیں کلاس ورک کرنا پڑا تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، آسانی سے ہو گیا. تو علم کی بات کریں، زندگی میں سیکھیں، اور سیکھنا کبھی بند نہ کریں، ساری زندگی سیکھیں، اور چھوٹوں سے سیکھیں، بھائیوں سے سیکھیں، دوستوں سے سیکھیں. میرے والد اور میری والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے. میں نے ان سے اتنا سیکھا ہے کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک نہیں میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. ہاں اس لیے کہ ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو نا، تلفظ ٹھیک بھی نہ ہو، پھر بھی رب کی بارگاہ سے بچے کے حصے کی رحمت مانگنا اسے آتی ہے. باپ بالکل ان پڑھ ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو، تو اپنے پتر کے حصے کا کرم اپنے رب سے اس کا سوال کرنا اسے آتا ہے. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فروغ علم، حضور نے نا اپنے علم کے طور پر لوگوں کے ضمیر بیدار کیے. ضمیر آپ دیکھیں خود لوگ آ جاتے تھے. قبیلہ غامدیہ کی عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. کوئی پکڑ کے نہیں لایا، زبردستی نہیں منوایا. جب ضمیر جاگ جاتے پھر انسان پاک ہونا چاہتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا بچہ پیدا ہو جائے تو آنا. اور اس کے ساتھ 2 پولیس والے نہیں بھیجے کہ اس کا خیال رکھنا بھاگ نہ جائے، کچھ بھی نہیں. وہ واپس آئی، بچہ پیدا. فرمایا اب جا اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو آنا. وہ آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی. محبوب نے فرمایا اسے لے جاؤ، سنسار کر دو. اسے روڑے مارے گئے. اس کا جب انتقال ہوا، سنسار ہوئی وہ خاتون. اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ سمجھنے والا ہے. محبوب نے فرمایا غسل دو، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. بعض لوگوں نے کہا حضور یہ تو اس طرح کی خاتون ہے. فرمایا تم نے گناہ دیکھا ہے، احساس نہیں دیکھا، اس کی ندامت نہیں دیکھی. فرمایا اس نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. یہ حضور کا دیا ہوا علم ہے جو لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرتا، لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوتا کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا، پاک ہونا. کتاب و سنت کو سیکھو. اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھ دیے، حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں طالب علموں کو، آ گیا سارا کچھ. اپنے بچوں کے اندر دین کا ذوق پیدا کریں. دین کا ذوق ہماری ظاہری باطنی ضرورت کو پورا کرے گا. اور یہ جو مدارس ہے، مدارس میں عرض کروں کہ کام مینج کر کے کریں. مدارس میں بڑا مضبوط کام. آپ چندہ بھی ابھی اعلان ہو گیا ماشاءاللہ مجھ سے پہلے، آپ کو تعاون بھی بھرپور کرنا چاہیے اور تعاون عملاً بھی کرنا چاہیے. خود آئیں ادارے میں دیکھیں، اچھا مشورہ دیں، وابستہ ہوں ساتھ، غور کریں. کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں. جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع میسر آتا ہے. یہ ادارہ جو بننے جا رہا ہے اسے جلدی بننا چاہیے. اور یہ بار بار چندوں کے اعلان ٹھیک نہیں ہوتے. آج اعلان ہو گیا ہے. اب میرا خیال ہے جتنے سارے ہم لوگ آئے ہیں نا، یہ ہم ہی کافی ہیں اگر تھوڑی توجہ کر جائیں تو. اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے 10 لاکھ والے کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے اور 10 والے کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ جو 10 والا ہوتا ہے وہ بھی بڑی خیر کر جاتا ہے. پیچھے نہیں رہے، اداروں کے ساتھ منسلک ہو. آخری بات سنیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں. دین کا جو علم ہے نا، یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ جتنا ہمارے لیے سانس لینا ضروری ہے.
اگر یہ دنیا میں اس وقت جتنے لوگ اصول قاعدے ضابطے کی بات کرتے ہیں نا، یہ سارے قاعدے میرے نبی کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے، یہ سب حضور کے دیے ہوئے ہیں۔ کسی نے غلام بن کے لیا ہے اور کسی نے ویسے ہی لے لیا ہے کہ چلو خیر کی بات ہے حاصل کرتا ہوں۔ دنیا میں خیر ساری حضور کے دم قدم سے تقسیم ہوئی۔ ہمیں نا تھوڑی دلچسپی پیدا کرنی ہے، چونکہ ہمیں مفت میں ملتی ہیں روز یہ چیزیں، ہم وہ قدر نہیں کرتے۔ ہم نا تھوڑا زیادہ ذوق کے ساتھ، تھوڑی زیادہ توجہ، ایک بات آپ نے سنی بھی ہے پھر بھی سنیں اسے، پھر بھی سنیں۔ سب کو پتہ ہے نا کہ 5:15 فجر ہوگی، پھر بھی اذان روز ہوتی ہے نا، اور ایک ہی لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ روز سنیں آپ، روز۔ یہ خالی سننا بھی بڑا فائدہ دیتا ہے۔ تو کتاب و سنت، یہ جو پرانے زمانے میں، اب تو اللہ کا فضل ہے پڑھی لکھی کی عادت بھی ہمیں نظر آتی ہے، پرانے زمانے میں جو وڈیرے ہوتے تھے نا، وہ اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ انہاں دے بال پڑ گئے نا تو ساڈے یہاں مجھاں نوں پٹھے کیڑا پائے گا، لہذا پابندی لگاؤ۔ حالانکہ یہ بال پڑ جان نا تو مجھاں بھی جدید طریقے نال سنبھال دیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ؟ انہیں سلیقہ آ جاتا ہے کہ کس طرح فارم ہاؤس بنانا ہے، ڈیری فارم کیسے بنانا ہے، کیسے چلانا ہے، یہ ایک باقاعدہ فن ہے۔ یہ مرتب ہو جائیں گی چیزیں، لیکن عقل نہیں ہے نا جی۔ اسی طرح جو جاہل پیر ہے نا، جاہل پیر، وہ بھی اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بننے دیتا۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ گئے نہ پاڑ ہوتے، مینوں نہ پیر کوئی نہیں بننا، لہذا وہ بھی کوشش کرتا ہے مولوی کی، دین کی، مسجد کی، مدرسے کی مخالفت کرے۔ انہاں مولویاں کو کی رکھیا ہے؟ تو میرے خیال تیرے کول کی رکھیا ہے جناب، تسی بھی دسو تہاڈے کول کی رکھیا ہے؟ کہندے جی ساڈے حضرت صاحب نہ تقریر نہیں کرتے۔ میں کہ انہوں آؤندی نہیں، انہوں کسی مدرسے پاؤ، انہوں آکو 4 دیہاڑے پڑھے جی، وہ تو دعا بھی نہیں منگتے۔ میں کہ انہوں پتہ ہے نا ربنا آتینا بھی یاد کرنی پڑنی ہے، اس لیے انہیں نظر دا ہی فیض رکھا ہے۔ تویز بھی ان تے پکے چھپوا کے رکھ لیں۔ یہ کیا مصیبت ہے، اس سے باہر آئیں۔ اس طرح کو ہمیں فروغ پاتی، علم کی طرف آپ بڑھیں، آپ آگے کا سفر۔ اور پھر میں ایک اور بات بھی شکوے کے طور پہ کرنے لگا ہوں۔ یہاں علامہ حنفی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، باقی ماشاءاللہ حضرات ہیں۔ علماء ہمیشہ پیروں کی تعریف کریں گے، اسٹیجوں پہ، جلسوں میں، محفلوں میں۔ کدے کسی پیر نوں بھی آکھو کسی مولوی کی تعریف کر چھڑے، کہو اسے نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کے دروازوں پہ پیر چلے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، باقی سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن کسی عالم کے لیے 2 جملے بول دینا جن کی بڑی خدمات بھی ہو، گوارا نہیں کرتے۔ تو مہربانی کریں، علم کا ذوق پیدا کریں۔ قومیں علم سے آگے جاتی ہیں، نیرے ناروں سے نہیں۔ حضور نے کسی کو بھیجا ہے نا جب، تو معلم بنا کر ہی بھیجا ہے۔ اور حضرت مصعب ابن عمیر سے لے کر جتنے لوگ بھی سرکار نے روانہ کی، انہیں تعلیم کے لیے بھیجا۔ تعلیم و تعلم زندگی میں پیدا کریں۔ یہ جو شیلے بیانات اور جناب بڑی باتیں اور یہ اتھے اج کی ہویا اتھے نعرے بڑے لگے، نتیجہ کیا نکلا؟ بس ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس سے بھی تگڑا مولوی منگوائیں گے جو اور زیادہ نعرے لگائے، پھر اس کے بعد اس سے تگڑا منگوائیں گے۔ یہ کام نہیں ہے۔ کام تو یہ ہے کہ آپ نے لیا کیا، آپ سمجھے کتنا۔ تو ایک ڈائری بنائیں نوجوان، اس پہ میرے محبوب کی جتنی احادیث آپ سنتے ہیں ان کو درج کریں، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ محبوب نے وہ بات کی ہے جو بالکل ہماری ضرورت کی ہے، ان کو عمل کی نیت سے لیں۔ اعلیٰ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا اس پر مضمون لکھا ہے، فرماتے ہیں لوگوں سے کہنا آگ پہ چلو تو چل لیتے ہیں، لیکن کہنا علم سیکھ کے عمل کرو، یہ نہیں کرتے۔ اس دشواری سے باہر آئیں، علم اور عمل کا مزاج پیدا کریں۔